زمین میں چلنا پھرنا ہے تو دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ کوئی پکنک کی باتیں نہیں کر رہا قرآن حکیم۔ جیسے آج ہمارے ہاں وہ مقامات جو ہمارے تاریخی ورثے سمجھے جاتے ہیں، موئنجو دڑو، ہڑپا، ٹیکسلا، جن کی تہذیبیں مٹا دی گئی 5000 برس پہلے، آج ان کو پکنک پوائنٹس بنا دیا گیا ہے۔ یہ دنیا کے اور کئی مقامات ہیں جہاں اللہ کا عذاب آیا، لوگ گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے جا کر دیکھو، عبرت حاصل کرو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ ان تحرص علی ہداہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کے لیے ہدایت کی خواہش کریں، فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین، تو بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ فرما دیتا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تو یہ تھی کہ ہر کوئی ہدایت پر آ جائے، لیکن اللہ کا یہ قانون ہے ہدایت اسے ملے گی جو ہدایت کی طرف آنا چاہے، اور جو خود گمراہ ہونے کا فیصلہ کر لے تو اس کے لیے گمراہی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی پرزور قسم، لا یبعث اللہ من یموت، کہ جو مر جاتا ہے اسے اللہ دوبارہ نہیں کھڑا کرے گا۔ مشرکین میں سے کچھ لوگ تو وہ تھے کہ جو اللہ کو مان کر اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، اور کچھ نہ کچھ تصورات ان کے آخرت کے تھے، اور اس تصور کے ساتھ کہ ہمارے جھوٹے معبود سفارش کر دیں گے۔ لیکن ایک طبقہ اس معاشرے میں تھا، اور آج بھی دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کوئی زندگی نہیں دے گا دوبارہ، یہ دنیا کی زندگی ہم اسی میں جیتے اور مر جائیں گے۔ بلا کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، اللہ پر اس کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے ہیں۔ یہ پوری کائنات بامقصد پیدا کی گئی ہے، ایک ایک شے، ایک ایک ذرہ پرپسفلی اللہ نے پیدا فرمایا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ انسان کو بغیر کسی مقصد کے پیدا کر دیا جائے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 115، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ جو سچا بادشاہ ہے اس بات سے بہت بلند تر ہے کہ تم جو کہ اشرف المخلوقات ہو، بغیر کسی مقصد کے انہیں اللہ پیدا کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بلا کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، اللہ پر اس کا وعدہ سچا ہے، ضرور وہ زندگی عطا فرمائے گا، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ لیبین لهم الذی یختلفون فیہ، تاکہ ان کے لیے ظاہر فرما دے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین، اور تاکہ کفر کرنے والے جان لیں کہ وہ جھوٹے ہیں۔ انما قولنا لشیء اذا اردناہ، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا کہنا اس کے سوا نہیں ہوتا، ان نقول لہ، کہ ہم اس کو کہتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، وہ شے ہو جاتی ہے۔ اللہ کے لیے تم جیسے کروڑوں انسانوں کو پیدا کرنا کوئی مسئلہ نہیں، جس نے پہلی مرتبہ پیدا فرما دیا دوبارہ پیدا کرنا کون سی مشکل بات؟ جو آسمان اور زمین جیسی اتنی بڑی چیزوں کو پیدا کر چکا ہے، اس کے لیے تم جیسے انسانوں کو پیدا کرنا کون سی مشکل بات ہے؟ وہ کہے گا کن، ہو جا، فیکون، اور وہ ہو جائے گا، سب کے سب دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں ہجرت کا ذکر ہے۔ قرآن حکیم کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، اس کا بیان ہے، اور عذاب کے حوالے سے لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ، اور جن لوگوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم ضرور انہیں دنیا میں عمدہ جگہ عطا فرمائیں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا اجر بے شک بہت بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ لوگ جانتے۔ اب یہ ہجرت کی طرف اشارہ ہوا۔ مکہ مکرمہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سن 5 نبوی میں حبشہ کی طرف پہلی ہجرت ہوئی ہے، اس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی جبکہ ان پر ظلم کیا گیا، اللہ دنیا میں عمدہ بدلہ ان کو عطا فرمائے گا، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار ہے۔ ہجرت آغاز اس کا ہوتا ہے ہر اس بات کو ترک کر دینے سے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟
آپ نے فرمایا ان تہجر ما کرہ رب، ہر اس بات کو ترک کر دینا جو تمہارے رب کو ناپسند ہے۔ ہجر کے معنی علیحدہ ہونا، اس کا آغاز ہوتا ہے انفرادی سطح پر گناہوں سے علیحدہ ہونے سے، اور اس کی انتہا یہ ہے کہ جب دین پر عمل کرنا کسی ایک علاقے میں ممکن نہ رہے اور کسی اور مقام پر جا کر انسان اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہو اور دین کے تقاضوں پر عمل کر سکتا ہو، تو یہ ہجرت کی انتہا ہے۔ مزید نوٹ فرمائیے، جب ہجرت انسان کرتا ہے تو کچھ کٹنا پڑتا ہے، اس کو کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 9 میں، جو کٹیں گے فرمایا لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ہم نیک لوگوں میں ان کو داخل کر دیں گے، بہترین ساتھی اللہ انہیں عطا فرما دے گا۔ یہ ہے ہجرت کا معاملہ۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور بے شک آخرت کا اجر بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے۔ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جن لوگوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ اجر و ثواب اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یہ مشرکین کو تنبیہ ہے۔ کاش یہ مشرکین جان لیتے کہ جن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو انہوں نے ہجرت پر مجبور کیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان مشرکین کی سخت پکڑ ہونے والی ہے، یہ ان کو تنبیہ کر دی گئی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ مراد یہ کہ اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں میں سے ہی کچھ لوگوں کو منتخب فرمایا اپنی نبوت سے سرفراز فرمانے کے لیے، کیونکہ انسانوں کے لیے کوئی انسان ہی نمونہ بن سکتا تھا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بس یاد رکھنے والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ یہ مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب جو مدینے میں موجود ہیں، ان کے ہاں تمہارا آنا جانا لگا رہتا ہے، ان سے پوچھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے وحی بھیجی ہے، رسولوں کا سلسلہ قائم فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ انسانیت کو ہدایت مل سکے۔ تو اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ کوئی وحی بھی آتی ہے، تو جن کے ہاں پہلے وحی آ چکی ہے، جو اہل کتاب جاننے والے ہیں، ان سے معلوم کر لو۔ بالبینات والزبر، نشانیوں اور کتابوں کے ساتھ، یعنی وہ رسول آئے تھے اللہ کے کتابوں کو لے کر اور نشانیوں کو لے کر۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح فرما دیں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان لوگوں کی طرف نازل کیا گیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو واضح کر کے بتائیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نازل کیا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اتھارٹی آف سنہ کے لیے، سنت کی حجیت اور اہمیت کے لیے دلیل ہے کہ قرآن کو واضح کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ قرآن 4 مرتبہ کہتا ہے، سورۃ البقرہ آیت 129، سورۃ البقرہ آیت 151، سورہ آل عمران آیت 164 اور سورہ جمعہ آیت نمبر 2 میں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو قرآن کے احکامات کی تعلیم دیتے ہیں، تفصیل بیان کرتے ہیں۔ مزید نوٹ فرمائیے، یہ تفصیل بھی خود اللہ نے عطا فرمائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سورۃ القیامہ آیت نمبر 19 میں الفاظ ہیں، ثم ان علینا بیانہ، پھر اس قرآن کا بیان، اس کی وضاحت، اس کی ایکسپلینیشن بھی ہمارے ذمے ہے۔ وہ بیان ہے جس کو ہم عام اصطلاح میں سنت یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہ بھی اللہ ہی نے عطا فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کے رسول وہ واضح فرماتے تھے لوگوں کے سامنے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے سورۃ النجم آیت نمبر 3 اور 4 میں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں کہتے، جو کچھ بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو قرآن کے بیان کی ذمہ داری اللہ پر، اس کو واضح فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تھی ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو قرآن کے بہت سے احکامات ہیں، بہت سے مقامات ہیں، جب تک کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے نہ ہو، اس کے معانی ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتے۔
اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بھی عطا فرمائے اور ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے انہوں نے قرآن ہمیں سکھایا اور سمجھایا اس تشریح پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔